سعودی عرب پر حملہ، پاکستان اور ترکی پر حملہ تصور ہوگا۔ 3 مسلم طاقتیں ایک دفاعی چھتری تلے متحد۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا تاریخی دفاعی معاہدہ طے۔ شہباز شریف، شہزادہ محمد بن سلمان اور طیب اردوان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کسی ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ قصر الصفا میں تاریخی سربراہی اجلاس۔ اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دفاعی تعاون ہر سطح پر بڑھانے کا عزم۔ تینوں رہنماؤں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ 38 کروڑ آبادی، $3.3 ٹریلین کی مشترکہ معیشت۔ 3 مسلم طاقتوں کا تاریخی دفاعی اتحاد۔ بحرہ احمر سے بحرہ عرب تک دفاعی تعاون کا نیا باب کھل گیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے میں دفاعی شراکت داری کو نئی وسعت دے دی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا، معاہدہ خطے اور عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ تینوں برادر ملکوں کے محفوظ، مستحکم، خوشحال مستقبل کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہے۔ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنا باعث اعزاز ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیان میں کہا، 3 برادر ممالک ایمان، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کے رشتے میں متحد ہیں۔ مکہ دفاعی معاہدہ امن، سلامتی اور مشترکہ تعاون کے عزم کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی محنت اور لگن نے اس عظیم مقصد میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ دفاعی تعاون میں تاریخی سنگ میل قرار۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے، مکہ معاہدہ خطے کے امن و استحکام کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پاکستان اور ترکی کے ساتھ دفاعی شراکت داری مضبوط ہوگی۔ ترکی نے مشترکہ دفاعی معاہدے کو خطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ ترکی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ معاہدہ خطے کے امن و استحکام کو مضبوط بنائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت ایک صف میں۔ تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد تینوں ممالک کے رہنماؤں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ میں سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ علاقائی حالات اور باہمی شراکت داری پر گفتگو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں قصر الصفا آمد پر سعودی ولی عہد نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی عمرہ ادائیگی، خانہ کعبہ میں حاضری، زیارت کی سعادت حاصل کی۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، ان کے اپنوں نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہے، یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ اتحادیوں سے لڑائی چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا، نظام ناکام نہیں ہوا، ناکام کروایا گیا۔ نئے صوبے، عوامی مطالبہ ہے تو ہم ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نون لیگ پر کڑی تنقید، کہا، کشمیر الیکشن دھاندلی زدہ اور خونی ہیں۔ نون لیگ کشمیر میں حکومت نہیں بنا سکتی، ابھی تو 11 سیٹیں باقی ہیں۔ 10 اگست کو پونچھ میں مخالفین کا شکار کریں گے، آپ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں شفاف ترین الیکشن ہوئے، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ حویلی آزاد کشمیر میں خطاب میں کہا، نون لیگ اب تک 24 سیٹیں جیت چکی، 23 سیٹیں حکومت بنانے کے لیے کافی ہیں، بآسانی حکومت بنا لیں گے۔ کشمیریوں نے نواز شریف اور مریم نواز پر اعتماد کیا۔ پیٹرول ₹2.20 فی لیٹر سستا، نئی قیمت ₹327.62 فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل ₹1.50 فی لیٹر کم، نئی قیمت ₹380.86 فی لیٹر مقرر۔ اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان بار کونسل نے نئے صوبوں کے قیام کی قرارداد منظور کر لی۔
اعلامیے کے مطابق پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا کہ نئے صوبوں کا معاملہ آئین کے مطابق طے کیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں ملکی مفاد میں اس معاملے پر غور کریں۔ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں اور بارز کا قومی سیمینار منعقد کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ سپریم کورٹ بار کے صدر ہارون الرشید نے نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں نئے صوبے گورننس، معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا باعث بنیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ ایجنڈے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ تمام حل طلب معاملات پر بات مانی اور سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ ضلع پونچھ اور سنتھنوتی میں انتخابات ملتوی۔ کشمیر الیکشن کمیشن نے التوا کا اعلان کر دیا۔ پیر کو ضلع باغ اور حویلی میں ووٹنگ ہوگی۔ پونچھ ڈویژن کی 11 سیٹوں پر الیکشن ہونا تھے۔ ایران سے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات میں خود شامل ہونے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ایران زیادہ دیر تک جنگ جاری نہیں رکھ سکتا، ممکن ہے جلد معاہدہ ہو جائے۔ ہم مذاکرات میں بہت اچھا کر رہے ہیں، آبِ ہرمز کھل جائے گی۔ امریکہ بار بار ڈرامائی سفارتکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایران اسپیکر باقر کلیباف کی امریکی صدر پر سخت تنقید۔ کہا امریکہ پہلے بڑی فوجی حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے، پھر اچانک موقف تبدیل کر کے مذاکرات کی بات کرنے لگتا ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے بڑا حملہ ہونے والا ہے، پھر اچانک مذاکرات کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی ڈرامائی سفارتکاری ہے۔ میر رضا کیس میں قبر کشائی کے لیے عدالتی احکامات پر نیا میڈیکل بورڈ تشکیل۔ قبر کشائی عدالتی نگرانی میں کی جائے گی۔ میڈیکل بورڈ میں پیتھولوجسٹ، فورنسک ماہرین، میڈیکو لیگل افسران اور پولیس سرجن آفس کے نمائندے شامل۔ میڈیکل بورڈ میں ضرورت پڑنے پر مزید ماہرین کو شامل کیا جا سکے گا۔ کراچی کے علاقے سہراب گھوٹ میں ڈاکوؤں نے ایدھی سینٹر سے 65 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ لوٹی گئی رقم ایدھی سینٹر کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ ڈاکوؤں نے ایدھی رضاکاروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ایدھی عملہ بینک سے رقم لے کر نکلا تھا، ملزمان تعاقب کرتے ہوئے پہنچے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کے خلاف اینٹی کرپشن انکوائری کا حکم۔ اسپیشل اینٹی کرپشن کورٹ نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاڑکانہ کو انکوائری کا حکم جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاڑکانہ کو 6 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے نثار کھوڑو اور ریونیو افسران کے خلاف انکوائری کا حکم جائیداد کیس میں دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں۔ بھارتی اسپانسرڈ خارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ فورسز نے چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فتنۃ الخارج کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ دیر میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ قومی قیادت کا سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو سلام۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کی سوات خودکش دھماکے کی شدید مذمت۔ حملے کو گھنونا اور بزدلانہ فعال قرار دے دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت۔ سلامتی کونسل کا پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی تعاون پر زور۔ دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کلدم بلوچ لبریشن فرنٹ کو ایک اور بڑا دھچکا۔ تنظیم سے وابستہ ارمان بلوچ نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ارمان بلوچ کو ایران جاتے ہوئے اغوا کر کے کلدم تنظیم میں شامل کیا گیا، جہاں عسکری تربیت دی گئی اور بعض حملوں میں شریک بھی رکھا گیا۔ کلدم تنظیموں سے ہتھیار ڈالنے اور لا تعلقی کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔
सेफ सिटी तोसी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। सेफ सिटी तोसी मंसूबे पर 85% का मुकम्मल। नए कैमरों की तनसीब, 85% कैमरे लग गए। मोहसिन नकवी ने हिदायत देते हुए कहा, सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। फेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म। मानसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। वज़ीर आला ने सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। छोटे बड़े शहरों में भी कारकुन सड़कों पर आ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने लाहौर में एहतजाज की क़यादत की। ब्रॉड पीक हादसा, 5 गैर मुल्की कोपैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन और ज़मीनी सर्च टीमों ने गुज़श्ता रोज़ सर्च ऑपरेशन के दौरान मैयतें बरामद की। पाकिस्तानी कोपैमा सुहेल, एक नेपाली और एक अमरीकी खातून कोपैमा ताहाल लापता, उनकी तलाश जारी। अमेरिका में तारिकीन वतन के लिए नई पाबंदियां। सदर ट्रंप ने पैदाइशी शहरियत महदूद करने के लिए 2 नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। नए अहकामात के तहत बर्थ टूरिज्म पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट इससे कबल ट्रंप की ऐसी ही कोशिश को गैर आईनी करार दे चुकी। पंजाब में 24 अगस्त से कबल स्कूल खोलने पर पाबंदी। गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस न लगाई जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म। अखुवत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़्म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहिद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौका पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने की नवीद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। जश्न आज़ादी की यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर है 03172424 487। आइए मिलकर पाकिस्तान की खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।